أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک تلاوت کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے پاس موقع ہے وضو کر کے قرآن پاک کو کھول لیجئے تاکہ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے اور ہمارا اور آپ کا یہ رشتہ قائم رہے اور اس وقت ہمیں یہ کام آئے جس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ساتھ ہی یہ گزارش ہے کہ ہمارا سیکنڈ چینل جو ہے اقرا چینل مفتی عبداللطیف قریشی، وہاں ہم نے عربی سیکھنے کے لیے، عربی زبان سیکھنے کے لیے اس کو کھولا ہے. اس کو بھی خود بھی سبسکرائب کر لیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچا دیں اور اس سے بھی بھرپور آپ فائدہ اٹھاتے رہیں. یہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اور آپ حضرات کے فائدے کے لیے اس چینل کو شروع کیا ہے. آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جو آیتوں میں جو فرمایا ہے اس کا تھوڑا سا مفہوم ہم عرض کر دیتے ہیں کہ یتیموں کا اور بے سہارا لڑکیاں جو ہیں ان کا مسئلہ ہر قوم میں بڑا نازک ہوتا ہے اور اس نزاکت والے مسئلے کی اسلام نے بھی بھرپور اس کی حمایت کی ہے اور اس کی تعلیم بھی دی ہے. تو فرمایا کہ ان کو مال دے دو اور پاک کو ناپاک کے ساتھ مت ملاؤ، اچھے کو عمدہ کے ساتھ، خراب کو عمدہ کے ساتھ مت ملاؤ. یعنی یہ کہ کسی کے پاس یتیم کا مال ہو، اس میں جو اچھی چیز ہے یا اچھی زمین ہے، اچھا مال ہے وہ خود رکھ لے، اور جو خراب سا ہے، جو گھٹیا درجے کا ہے وہ یتیم کو اٹھا کر دے دے. اور ایک تو اس سے منع فرمایا گیا. فرمایا اگر آپ ایسا کرو گے تو یہ جو ہے بڑا گناہ ہے. اور دوسری آیت میں آیا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ جو ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جن لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے اور جن کی یہ عادت ہوتی ہے، فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے. ایک تو یہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ وہ لڑکیاں جو کسی کی زیر سرپرستی ہوتی تھی، جو کسی کی نگرانی میں ہوتی تھی اور وہ بے سہارا ہوتی تھی، ان کے پاس جائیداد تو ہوتی تھی، مال تو ہوتی تھی، لیکن ان کے حق میں کھڑا ہونے والا اور ان کی حمایت میں کوئی مطالبہ کرنے والا اور ان کی حمایت میں کوئی کھڑا ہونے والا، ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو ایسی صورت میں کیا کرتے تھے کہ ان کو جو ہے ان سے خود نکاح کر لیتے تھے، ان کی جائیداد کو ہڑپ کر لیتے تھے. تو پھر فرمایا کہ عورتیں جن سے تم نکاح کرو ان کے مہر تم ادا کر دیا کرو. اور مہر کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا کہ المہر حق واجب ابانۃ لشرف المحل، کہ مہر دینے سے آدمی اپنی بیوی کی شرمگاہ کا مالک نہیں بن جاتا
بلکہ مہر دینے سے جو ہے ایک تو عزت اس کی ہوتی ہے، اس کی عزت کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے اس مہر کو ادا کر دیا جائے، اور یہ واجب ہے۔ اور پھر جو ہے فرمایا دوسری جو بات ہے اس میں یہ کہ مہر جو ہے، مہر دینے کے بعد اس کو اس عورت کی شرمگاہ سے، اس کے بزع سے فائدہ اٹھانا جائز ہو جاتا ہے، صدقاتہن نحلہ۔ تو پھر فرمایا کہ اگر تم ان عورتوں کے ساتھ جو تمہاری نگرانی میں ہیں ان سے نکاح کر کے تم ان سے انصاف نہیں کر پاتے ہو، نہ ان کا مہر دیتے ہو، نہ باقی حقوق ادا تم کر سکتے ہو، تو پھر تم ان سے مت نکاح کرو، ان کو وہاں ان کا نکاح کرا دو جہاں ان کو انصاف ملے، جہاں راحت ملے، سکون ملے، چین ملے۔ اور جو ہے ان کے سوا جو دوسری عورتیں ہیں ان عورتوں سے آپ نکاح کر لو کہ جن کے بارے میں اگر ان سے آپ کوئی زیادتی کرو تو ان کی آواز کو بلند کرنے والا اور ان کے حقوق کا مطالبہ کرنے والا اور ان کا حمایتی کوئی کھڑا ہو جائے، ان سے کرو۔ ما طاب لکم من النساء۔ تو پھر اسی طرح فرمایا کہ جب نکاح کرنا ہو تو نکاح میں حسن و جمال کی رعایت رکھنے کی بھی، اور اس کو ترجیح دینے کی نہیں، اس کا خیال رکھنے کی بھی شریعت نے بھرپور اجازت دی ہے۔ البتہ سب سے زیادہ جو ترجیح دی جائے گی حدیث کے مفہوم میں، تو اس میں جو ہے دینداری کو، کیوں دین جو ہے وہ ایک ایور گرین چیز ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور باقی جو مال ہے، حسن ہے، جمال ہے، یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں، غادن ورائحن، آنے جانے والی چیزیں، ختم ہونے والی چیزیں۔ تو فرمایا فَإِن تِبْنَ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پھر جو ہے تعدد ازواج کی 4 بیویاں بیک وقت رکھنا۔ اب 4 سے جو زیادہ جو لوگ کہتے ہیں وہ بالکل غلط تفسیر ہے، ورنہ تو پھر سیدھے اللہ کہہ دیتے کہ ثمانیہ ازواج، یا کہتے تھے کہ عشر ازواج، 10 زوجات۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ مثنا 2 و ثلاثہ 3، اس کے معنی یہ ہے یا تو 2 کر لو، یا 3 کر لو، یا 4 کر لو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیک وقت 9 اور جو ہے 11 ازواج مطہرات کی جو روایت ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کسی امتی کو اس کی اجازت نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اگر وہ کرنا چاہے تو 4 تک، اور 4 کے بعد پھر جب تک ایک کی وفات نہ ہو جائے یا ایک کو طلاق نہ ہو جائے اور اس کی عدت پوری نہ ہو جائے، تب تک وہ 5ویں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا نہ مثنا و ثلاث و رباع، 2 3 اور 4 اب جو ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اب 2 4 اب جو ہے بعض لوگ تو جو مغرب زدہ ہیں، جو انگریزوں کے کلچر سے مرعوب ہیں، وہ جو ہے اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں۔ نہیں، اس میں چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک، دیکھیے عورت کی کمزوریوں کا خیال رکھ کے مرد کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، یہ انصاف نہیں ہے۔ عورت کو اللہ نے فطرتی طور سے کمزور بنایا ہے کہ ایک مرد اور ایک میاں اور ایک بیوی کا 1 منٹ کا ملاپ ہوتا ہے، اس سے جنسی تسکین ہوتی ہے، پھر مرد تو 2 منٹ کے بعد 5 منٹ بعد فارغ ہو جاتا ہے۔ تو عورت کو اب جو ہے کب تک یہ اب اس کی تکلیف اٹھانی ہے کہ حمل کے 8 9 مہینے، پھر تقریباً 2.5 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، بچے کی پرورش، پھر ہر مہینے عورت کا جو پیریڈ ہے، جو اس کا حیض کی مدت ہے، کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10، تو یہ جو ہے اس میں بھی روکا گیا ہے مرد کو کہ وہاں نہیں جا سکتا، اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو مرد جو ہے وہ فطرتی طور پر کیا ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، اس کے اندر قوت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ جو ہے اس کے اندر تنوع بھی ہے کہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس، اس کی فطرت ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو 1 سے زیادہ بیویوں کی اجازت دی جائے۔ تو یہ جو ہے اس سے شرمانے کی اور اس کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ عادلانہ۔ اور جو ہے مغرب کے جو اسی طرح دیکھیں یتیم کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں براڈسن، وہ لکھتے ہیں کہ یتیموں کے حقوق کا اسلام نے بہترین انتظام فرما دیا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے مغربی جو ماہرین ہیں، اور اسی طرح سے مغربی جو ماہر نفسیات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ اسلام نے جو
تعدد ازواج کی اجازت دی ہے، یہ ایک بہترین اور بڑا عادلانہ نظام ہے، بڑا عادلانہ نظام ہے کہ اچھا نظام رکھا ہے یہ اسلام نے کہ مرد کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کر سکے۔ البتہ اس میں ضروری ہے کہ آدمی عدل کرے، انصاف کرے، برابری کرے۔ اب عدل انصاف میں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو آدمی اختیار جو آدمی کے اختیار میں، آدمی کے بس میں نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں جو 2 یا 3 بیویاں کر لیتے ہیں، لیکن پھر ایک آئی تو دوسری کی چھٹی، دوسرے کو پوچھتا ہی نہیں۔ اس کی بڑی وعید آئی ہے، فرمایا قیامت کے دن آئے گا، کیسے آئے گا؟ اپاہج، کہ اس کا ایک طرف بالکل جھکا ہوا ہوگا، کہ پیرالائز اس طرح چل رہا ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ نہیں، سب کے حقوق، اب جو ہے برابری جو ہے، مساوات جو ہے وہ کس چیز میں کرنی ہے؟ کہ عدد میں برابری، کہ رات ایک کے پاس بھی گزارنی ہے، دوسرے کے پاس بھی، ایک کی باری دوسری کو نہیں، یہ نہیں کہ ایک کے پاس 2 راتیں گزار رہا ہے، دوسری کی بار کبھی مہینے میں ایک بار چلا گیا، نہیں، کہ سب کے باری مقرر ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں مساوات اور برابری اپنی ازواج مطہرات میں ہمیں کر کے دکھا دی، اور امت کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ برابر مساوات رکھی اس میں۔ اب جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو مساوات قائم کیا وہ ہمارے لیے سنگ میل ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر سفر میں جاتے تو یہ نہیں کہتے کہ میرے ساتھ عائشہ جائے گی، نہیں، کہ اس وقت قرآن اندازی کرتے اور جس کا نام آتا اسی بیوی کو، اسی زوجہ مطہرہ کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ اب جو ہے پھر جو ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مزاج ہوتا ہے، ایک بیوی جو ہے وہ بوڑھی ہے، دوسری جوان ہے، ایک امریکن ہے اور دوسری جو ہے افریقن ہے، ایک عربن ہے اور دوسری ہندی ہے۔ اب ان کے مزاج جو ہوں گے، ان کی چاہتیں جو ہوں گی، ان کی جو خواہشیں ہوں گی وہ الگ الگ ہوں گی، تو ہر ایک کی مزاج اور مذاق کا اور اس کی چوائس کا اور اس کی چاہت کا خیال رکھے، اسی انداز سے اس کے ساتھ برابری کی جائے گی، اسی ساتھ۔ تو یہ فرمایا مثنا و ثلاث و رباع فإن خفتم اللہ فواحد۔ پھر فرمایا اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، پھر جب ایک ہوگی تو وہاں زیادتی ہونے اور ناانصافی کا کوئی وہم نہیں رہتا، کوئی موقع نہیں رہتا کہ آدمی نہ، جو ایک ہی ہے اس کو پتہ ہے مجھے جو ہے سو ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی کے ساتھ کرنا ہے، محبتیں، ساری چاہتیں اور سارے حقوق اور سارے ناز و نعمت اسی ایک کے لیے۔ پھر فرمایا باندی، اگر آزاد عورت نہیں تو باندی۔ اب یہ غلاموں کا جو سلسلہ تھا اور باندیاں بنانے کا یہ سلسلہ تھا، آج یہ تقریباً دنیا کے کسی ملک میں اب نہیں رہا ہے، اب تو ختم ہو گیا ہے۔ لیکن پہلے جو جنگی قیدی ہوا کرتے تھے، جنگی قیدی کہیں جنگ میں جیت گئے اور وہاں کی جو فوج تھی وہ گرفتار ہو گئی، لڑنے والے لوگ گرفتار ہو گئے، مرد عورتیں گرفتار ہو گئی، تو اب جو ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اب جو ہے کچھ نے کہا کہ ان سے بیگار لی جائے، کہ فورڈ لیبر، کہ ان سے بیگار لی جائے اور ان سے جو ہے خوب کام لیا جائے، جیسے چاہو ان کو استعمال کرو حیوانوں کی طرح۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں، اسٹیٹ پر یہ لوگ ان کو حکومت کے حوالے کریں۔ اسلام نے کہا نہیں، ان سے نہ ان کے ساتھ نہ انصافی کی جائے، نہ ان سے بیگار لی جائے، نہ اسٹیٹ پر ان کا بوجھ لایا جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ ان کو ہر ایک فرد اپنی سوسائٹی کا، اپنی فیملی کا ایک جز بنا لے اور ان سے کام بھی لے، خدمت بھی لے۔ اگر وہ عورت ہے بغیر نکاح کے اس کے ساتھ وہ صحبت کر سکتا ہے، اس کو اپنی باندی بنانے کے بعد اس سے صحبت کر سکتا ہے، اور اس کے حقوق جو ہے آزاد عورت سے کم ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے حقوق ادا کرنے میں زیادہ آسانی ہے، اس میں ناانصافی نہیں ہوگی۔ اب ایسا نہیں، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ غلام اگر آزاد ہونا چاہے تو اس کے لیے شریعت نے جو فقہ کی کتابوں میں آیا ہے بالکل آسان شرائط رکھی ہیں اس کی آزاد ہونے کے لیے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ احادیث میں بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ان کی آزاد کرنے کے، اور بہت مناقب اور اس کی ترغیب دی گئی۔ پھر جو ہے یہ اصل میں جو لوگ اس سے مرعوب ہو کر اس قرآن پاک کے حکم میں تعویل کرتے ہیں، اس کو بدلنا چاہتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں کسی حد تک اور کسی درجے میں، وہ دراصل وہ مغربیت کی جو غلامی ہے، جو خدا دشمن قوموں کی جو غلامی ہے، اس کا تصور ان کے ذہن میں ہے، اس لیے ان کو ایسا کرنا پڑا۔ حالانکہ اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ اسلام نے تو ان کو اتنے اس درجے حقوق دے کہ بہت سارے غلام زادے جو تھے، غلاموں کی جو نسل تھی، وہ کئی سالوں تک جو ہے وہ کیا رہے، وہ حکمران رہے، انہوں نے حکومت کی، وہ بادشاہ بنے۔ بنو امیہ جو تھے، یہ تمام جو کیا تھے، یہ غلام ہی تھے، غلاموں ہی کے نسل سے تھے۔ اسی طرح ان میں سے بڑے بڑے فقہاء علماء پیدا ہوئے،
تابعین کے دور ہی سے چلے۔ تو یہ جو ہے غلامی کا یہ تصور ہے اسلام میں، وہ تصور نہیں جو مغرب کا ظالمانہ نظام تھا اور ان کی جو ناانصافیاں تھیں، ان کی جو زیادتیاں تھیں، وہ یہاں مقصود نہیں ہے۔ تو فرمایا تیسرا حکم یہ ہے، تیسرا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو جو مہر دو گے آپ وہ ان کو دے دو۔ لیکن آج ہمارے مسلم معاشرے میں اس مہر کو تو بالکل مذاق اڑایا جاتا ہے کہ وہ مہر جو ہے اس کو ادا ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ تو ایک خیالی چیز ہے، حالانکہ یہ واجب ہے، یہ دینا ضروری ہے۔ پھر جو ہے اگر عورت جو ہے اس کو دے دیتے ہیں مہر، وہ ہمیں واپس دے دے تو یہ ہبہ ہے، اور اگر وہ دینے سے پہلے ہی کہے میں نہیں لیتے ہیں تو اس کو ابراء کہتے ہیں۔ دونوں صورتیں جائز ہیں، البتہ وہ اب یہ کسی زبردستی سے، کسی ہیلے بہانے اور کسی مکاری کے ذریعے سے شوہر اپنی بیوی سے نہ لے، ورنہ یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اس مکاری سے، زیادتی سے، کسی ہیلے بہانے سے اگر وہ دے کر کسی مفتی سے، کسی قاضی سے اس سے فتویٰ بھی حاصل کر لے اس کے جواز پر اور اس پر فیصلہ بھی لے آئے، تب بھی یہ جائز نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک، جب تک کہ وہ عورت اپنی دل کی خوشی سے، رضامندی سے اس کو نہ دے۔ تو یہ فرمایا فکل، پھر فرمایا اس کو کھاؤ تم۔ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم چاہو جائز طور پر اس کو تم اپنے تصرف میں لا سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج جب انہیں مہر دے دیا کرتی تھی تو دینے کے بعد وہ جو ہے اس کے شہد خرید کر خود بھی پیتے تھے پانی کے ساتھ ملا کر، اور لوگوں کو بھی پلاتے تھے۔ تو اب جو ہے باقی جو ہے تعدد ازواج کی جو ہے جو لوگ اس پر پابندیاں لگاتے ہیں، مغرب کی تعدد ازواج نہیں ہونا چاہیے، ان کی تاریخ میں بھی اور ان کی مذہبی روایات میں بھی اس کا تصور کہیں نہیں ملتا ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی روایات میں اور مذہبی تصانیف جو ان کی ہیں، ان میں بھی تعدد ازواج پر جو پابندیاں ہیں ان کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ تو بعد میں جو ہے لوگوں نے اپنے ہی خیال سے ایک قانون بنایا جس میں عورت کو انصاف دلانے کی بات کی گئی، لیکن انصاف دلاتے دلاتے مرد کے ساتھ ناانصافی کی، اور جب ناانصافی ہوئی تو زنا کا دروازہ کھل گیا، بدکاریوں کا دروازہ کھل گیا۔ تو بہت ساری عورتوں کو جو ہے ان کا جنسی استحصال کرنے کے بعد، جیسے کہ ہم نے میڈیائی رپورٹوں میں دیکھا، تبصروں میں دیکھا، اخباروں میں دیکھا کہ ان کو ان کے ساتھ جنسی استحصال، جنسی زیادتی کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ہے وہ ہمارا قانون جو ہم نے خود بنایا، اور خود بنانے کے بعد پھر اپنی بہنوں کے ساتھ، اس بنت ہوا کے ساتھ وہ زیادتی کی کہ جس کو دیکھ کر آسمان بھی رونے لگا اور جس کو دیکھ کر شیطان بھی شرمانے لگا۔ تو چلیے آپ ان آیتوں کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، وَآتُوا اور دو آپ، النِّسَاء وَآتُوا الْيَتَامَى اور دو آپ یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ کھاؤ ہا ان کو، وَلَا تَأْكُلُوا وَآتُوا الْيَتَامَى وَلَا تَأْكُلُوهَا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ بے شک یہ، یعنی یہ مال ان کا کھا لینا، حُوبًا کبیرہ بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہو، تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامى یتیموں کے باب میں، فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا تو تم نکاح کرو، ما طاب لکم جو تمہیں اچھا لگے، تو تمہیں اچھی لگیں، یعنی عورتیں، یعنی ان کا حسن، جمال، ان کا مال، ان کی شرافت، لیکن دین کو پہلے دیکھو۔ من النساء مثنى دو دو، وثلاث تین، ورباع اور چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں ڈر ہو اللہ کہ تم نہیں کر سکو گے، تعدلوا انصاف، تم انصاف اور برابری نہیں، فواحدۃ تو ایک ہی عورت سے، آزاد عورت سے نکاح کر لو، فواحدن او یا وہ ما ملکت جو مالک بن گئے ہوں، ایمانکم تمہارے ہاتھ، یعنی تمہیں باندیاں جو جنگی قیدی ملے ہوں، ان میں کوئی عورت آ گئی ہو اس کو باندی کہا جاتا ہے۔ اور ما ملکت ذالک ادنا یہ زیادہ اس کے قریب ہے، اللہ تعالی کی زیادتی نہ ہو، اللہ تعالی کی زیادتی نہ ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَآتُوا النِّسَاءَ اور دو تم عورتوں کو، النساء عورتوں کو، صدقاتہن ان کے مہر، نحلتن صدقاتہن ان کے مہر، نحلتن عطیہ کے طور پر۔ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ پھر اگر وہ چھوڑ دے دل کی خوشی سے تمہارے لیے کچھ، فَكُلُوهُ تو تم، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ اس میں سے کچھ بھی، عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ تو تم کھاؤ، یعنی سارا مہر آپ کو بخش دیا، کچھ دے دی، فَكُلُوهُ ہَنِيئًا مَرِيئًا تو تم کھاؤ اس کو، فَكُلُوهُ تو تم کھاؤ اس کو، ہَنِيئًا مَرِيئًا خوشگوار طریقے سے۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سننے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔